کبھی کبھی تو ایک مصرع بعد میں گنگناتا تھا غزل کے لہجے میں کہ میری سنتے ہوئے سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایک شخص ایسا بھی پنڈال میں آیا ہوا ہے، ایک شخص ایسا بھی پنڈال میں آیا ہوا ہے، اور اس کے دیدار سے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے، اس کے دیدار سے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ اعلیٰ سرکار نے ایک شعر کہا تھا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، سبحان اللہ۔ پتہ ہی نہیں بڑے بڑے پی ایم اور سی ایم کا نام و نشان تک مٹ گیا، بابا تاج کا جلوہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ 1800 یزیدی میدان کربلا میں مارے گئے تھے، ان کی ظالموں نے قبریں بنائی تھی، آج ان کی قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے، لیکن مولا عباس کا روضہ 35 ٹن سونا لیے ہوئے مسکرا رہا ہے۔ میرے امام کے آگے کتنی بڑی عسکری طاقت آئی تھی، آج وہ ان کے گنبد و مینار ہوا ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کا ذکر آج ہر گلی کوچے میں عاشقوں کی زبان پر ہے، اس لیے کہ سچا شعر کہا آپ نے، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، سبحان اللہ۔ یہ ٹیکس کے معنی میں ہے، جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے شیخ کبیر احمد رفاعی کی اولاد ہیں شیخ صوفی عبد الرحمن مولوی قادری رفاعی بغدادی، اتفاق سے 5 مہینہ پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے، سرکار گلزار ملت کی بارگاہ میں گئے تھے، الہ آباد تشریف لائے تھے، 3 گھنٹے کا وقت دیا تھا حضرت نے، میرے گھر میں بھی قدم رکھا تھا۔ بغداد شریف کا سفر میرا بھی ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، تو میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا تھا شیخی یہ مجھے بتائیں کہ آپ صدام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے پوچھا تھا، اچانک یہ بات یاد آ گئی اسی حوالے سے۔ بولے بیٹے سیفی وہ سنی صحیح العقیدہ شخص تھا۔ میں نے کہا وہ کس سلسلے کے مرید تھے؟ فرمایا کہ وہ رفاعی سلسلے کے مرید تھے، وہ رفاعی شیخ کبیر احمد رفاعی علیہ رحمہ کے سلسلے کے مرید، لیکن ان پر غوث پاک کی محبت غالب تھی، وہ اتنی محبت غوث پاک سے کرتے تھے۔ صدام حسین قائد عراق کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ان کی فوج کو، ملٹری ڈپارٹ کو، غوث پاک سرکار کا جہاں روضہ ہے، آپ لوگوں نے جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، اس ایریے کو باب الشیخ بولتے ہیں، باب الشیخ کیمپس کو بولتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں پورے بغداد شہر میں، کسی سے بولے مجھے باب الشیخ جانا ہے تو غوث پاک کے روضے پہ لا کے چھوڑ دے گا باب الشیخ۔ تو کہنے لگے کہ صدام حسین کی 1.5 لاکھ فوج کو وہاں ملٹری کیمپ سے نکل کر کے باب الشیخ کے راستے ہو کر کے تکریت اور موصل سامرا کی طرف جانا تھا، تو صدام حسین نے اپنی 1.5 لاکھ فوج کو کیمپ سے باہر نکالا اور ایک تقریر کی اور ایک جملہ کہا، اے میرے فوجیوں، میری لشکر کے لوگوں، جب نکلنا ادھر سے اپنی اپنی جپسی گاڑیوں سے تو راستے میں باب الشیخ پڑے گا، خبردار جب وہاں پر پہنچنا تو اپنی اپنی جپسی گاڑیوں سے اتر جانا، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنی رائفل کو نیچے کر لینا، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے سرکار غوث الاعظم کے روضے سے سلامی دیتے ہوئے آگے بڑھنا، خبردار تکبر میں مت رہنا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہیں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ دیکھیں آپ، تو میں نے پوچھا اچھا، تو بات آئی عراق کے وزرائے اعظم کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری پڑھی ہے آپ نے شیخی؟ بولے لا لا لا، معلوم ہے عاشق تھا، معلوم ہے معروف عاشق تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک داستان ان کی یاد آئی ہے، تقریباً 4.5 یا 5 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے باپ شاہ نجم الدین قادری علیہ رحمہ نے غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے، غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ یہ جو غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم یہ غوث پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کل میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں، آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام اسی وقت کوئی لیتا ہے جب میں چاہتا ہوں، میری مرضی سے
ہوتی ہے تب لوگ میرا نام لیتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں تب لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، جب میں یہ چاہتا ہوں تب لوگ مجھے سوچتے ہیں، جب میں یہ چاہتا ہوں تب لوگوں کے خواب میں جاتا ہوں۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک سرکار، کیا بات ہے، فرماتے شاہ نجم الدین حضور یہ میرا بیٹا قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 4 سال کی عمر میں یوں اٹھایا تھا، یوں۔ غوث پاک کے دائنے ہاتھ کی مقدس انگلیاں ایوبی کی گردن پہ تھیں، یوں اٹھایا تھا، یوں اٹھایا تھا، اور پیشانی دیکھی، فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا وقت کا بادشاہ بننے والا ہے۔ ذرا اونچی بولو، اونچی بولو، سبحان اللہ۔ وقت کا بادشاہ بننے والا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ اور کیسے مزاج دیتے ہیں جو سرکار کے علم غیب پر اٹیک کرتے ہیں۔ سرکار کے ایک بزرگ فرماتے تھے، جو یہ کہتا ہو کہ اللہ، شکریہ بیٹھے ماشاء، جو یہ کہتا ہو کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا، اس سے پوچھنا کہ خدا ایک ہے، اس کا ثبوت دے دے۔ خدا ایک ہے، اس کا ثبوت دے دے۔ وہ کہے گا قرآن کی فلاں آیت ہے، تو اس سے پوچھنا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہی ثبوت دے دے۔ بغیر نبی کو بیچ میں لائے ہوئے، بغیر نبی کو بیچ میں لائے ہوئے، اللہ اللہ اللہ۔ شاعر کہتا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ میرے آقا تو سب کو جانتے ہیں، جو کہتا ہے نہیں جانتے اس کے اس نہ جاننے کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا تعلقات ہوتے ہیں کبھی کبھی خراب ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں جانتے۔ یہی حال میدان محشر میں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں، اور تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنے لمبے لمبے سجدے کہاں جائیں گے؟ میں بتا دوں سجدے کیوں ہوتے ہیں۔ مومن ہونے کا دعویٰ ہے، الفت احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے۔ مومن ہونے کا دعویٰ ہے، شعر سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد سمجھ میں آئے۔ میری گفتگو ذرا سا دیر میں اثر کرتی ہے۔ کتاب عشق ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع عشق ہوں، خوشبو کے ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ تو سنیں آپ، شاعر کہتا ہے کہ جدہ کو کہتے ہیں جدہ، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، الفت احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے، اور حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز، نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ آپ خوش ہیں؟ آپ سے زیادہ اگر علامہ نظامی صاحب ہوتے وہ زیادہ خوش ہوتے، وہ جانتے تھے کہ نور محمد سے مراد وہی ٹانڈوی ہے۔ نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ شاہ نجم الدین نے جب غوث پاک کے مقدس ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو، غوث پاک فرماتے ہیں نجم الدین تیرا یہ بیٹا وقت کا بادشاہ بننے والا ہے۔ یہ زبان غوث اعظم سے نکلے ہوئے جملے تھے کہ وہ ایوبی فاتح بیت المقدس کہلائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یادگار مشائخ اہل سنت۔ دیکھیں آپ علماء کرام کی ملی مقدس جماعت کا ایک عظیم الشان وجود عشق، علماء کرام کے انجمن میں جان انجمن بننے کی تمام تر معتبر صلاحیتیں رکھتی ہے۔ یہ شخصیت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، بیٹھے رہیں بیٹھے، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، اسیران حضور تاج الشریعہ، محبان سرکار گلزار ملت۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عمر کی بہاریں مکمل کی، بیت المقدس کو فتح کر لیا، انتقال کا آخری ہفتہ ہے، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کی فوج کا ایک کرنل آیا، اس نے کہا او فاتح بیت المقدس، آپ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، بہت بڑے مجاہد تھے آپ، عاشق رسول تھے آپ، نبی کے نام پر مرنے کی خواہش تھی، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کا یہ جسم ہوتا، میدان کارزار ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا آپ کا یہ سر ہوتا اور دشمنوں کی تلواریں ہوتی، کیا ہی بہتر ہوتا آپ کے بازو ہوتے اور کافروں کی تلواریں ہوتی، آپ شہید ہوتے،
अपनी ख्वाहिश की तकमील देखते, और आज आप मौत के बिस्तर पे मौत का इंतजार कर रहे हैं। अयूबी अली रहमा उठ के बैठ गए, रोने लगे और कहते हैं, ओ कर्नल साहब सुने, अभी जमीन पर ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं है जो अयूबी की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर सके, इसलिए कि उसकी गर्दन पे गौस आजम की उंगलियों के निशान मौजूद है। अल्लाह 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 अल्लाह। वही निशान मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया के सर पर भी था, सरकार गौसुल आजम की बारगाह का। खुदा कसम उनके विसाल के 9 दिन के बाद इतनी धूम से गौस पाक की बारगाह में मजलिस ताजुश शरिया का इनेकाद हुआ है कि वहां के खुद्दाम अश अश कर बैठे थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, कि कैसे कैसे गौस पाक के लाडले लेटे हैं बरेली में, धूम मची है गौस पाक की बारगाह में। तकरीबन 21वीं की महफिल हम लोगों ने गौस पाक की बारगाह में की थी, हुजूर ताजुश शरिया की, बड़ी धूमें थी। गौस पाक की जाली थी, बारगाह गौस पाक की थी, जिक्र उनके लाडले का था। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। ये सब गौस आजम सरकार का दिया हुआ है। दुआ करें ये निस्बत गौस आजम बवसीले ताजुश शरिया और मजबूत हो जाए, दिल से आमीन कहें। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में अब इस पाकीज़ा नशिस्त में जो खुसूसी जाकिर के हैसियत से लहजा उलमाए किराम शहर नागपुर की वसातत से आया हुआ है, मैं उस शख्सियत को आपके हवाले करूंगा। लेकिन उससे पहले खतीब सुन्नत अल्लामा शाह मुफ्ती अतीकुर रहमान शाह साहब किबला, बड़ा ही खूबसूरत लहजा, अगर वो तनहा पूरे नागपुर शहर के उलमा की नुमाइंदगी करने के लिए माइक पर आ जाएं, मैं समझता हूँ काफ़ी है। उनका यहाँ पर रहना इस मिंबर शरीफ के मेयार को बुलंदियाँ अता करता है। सदर इजलास, सरपरस्त इजलास व जीनत जश्न जितने भी उलमा हैं, मैं सबके कदम की बहारों को अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने ख्याल व फिक्र के दीवारों पे स्टिकर बना के चस्पा करते हुए उस बावकार और बड़ी मोहतरम अकाबरीन से मोहब्बत करने वाली और उनकी मजलिस इश्क से इस्तिफादा करने वाली शख्सियत को आपके हवाले करता हूँ। ये इंतखाब मेरे शेख हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत का भी है। सुभान अल्लाह, उनके सीने में मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत है, और जिसके दिल में ताजुश शरिया की मोहब्बत होती है उसकी मोहब्बत सबके दिलों में खुद ब खुद आ जाती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें।